ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے وہ کلپ رکھتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں جی یہ کس کس طرح کے دلیل دیتے ہیں، اور دلیل دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس دلیل کی ذات کس کس پر پڑے گی، کون کون اس کے زمرے میں آئے گا، اور کس کس کا جو ہے وہ جناب وہ اس کے اندر اس کے اوپر فتویٰ لگے گا۔ اب ان کا بڑا مشہور و معروف یہ فنی ہے، مفتی یہ سمر رضا قادری ہے، رضوی قادری ہے۔ اچھا، یہ بڑا ان کا شغلی مولوی ہے، جس طرح کہتے ہیں نا شغل مولوی کے عمل لیتے، کسی نے کوئی آسے کھڑا کام کرنا یار فلاں بندہ بڑا جگتا مار دے جی، فلاں بندہ بڑا شغل مل رہا ہے جی، ان بلا کے چلو یار چاٹ ہاسے دا ہاسا ہو جائے چاٹ محفل بھی لگی رہے گی۔ یہ اس طرح کا ان کا مولوی ہے اور مفتی بھی ہے یہ۔ اچھا، یہ کیا باتیں بیان کرتا ہے، ذرا یہ سماعت فرمائیے۔ وہ نا بس اوقات یہ وسوسہ بھی ڈالتے ہیں کہ جب نبی پاک مکے میں پیدا ہوئے تھے، حضور مکے میں جلوہ گر ہوئے نا، تو مکے والوں نے تو لائٹنگ نہیں لگائی تھی، جھنڈے نہیں لگائے تھے، انہوں نے تو جلوس نہیں نکالے تھے، تو تم کون ہوتے ہو؟ تو میں نے کہا بیٹا یہی بات تو ہے کہ انہوں نے نہیں لگائے تھے اس لیے تو ہم لگا رہے ہیں۔ دیکھو جو اللہ نے انتظام کروائے اور کیے، جو فرشتوں سے کہا، اب وہ تو لوگ مانتے نہیں، چلو نہ مانو یار، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ بڑے لطف والی بات ہے۔ کہتے ہیں جب آپ صرف یہ ثابت کریں کہ جو مکے میں افراد تھے انہوں نے میلاد منایا ہے۔ میں نے کہا آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی پاک مکے میں 12 ربیع الاول کی رات آج سے 1450 سال قبل تقریباً جلوہ گر ہوئے، تو اس وقت شہر مکہ میں نبی پاک کی والدہ اور دادا نکال کے بات کر رہا ہوں، محتاط جملہ ہے نا، ان کے علاوہ آپ بتائیں مکے کے اندر ٹوٹل کتنے مسلمان تھے؟ آیا جس رات پیدا ہوئے آیا کہ 10,000 تھے، 20,000 تھے، 30,000 تھے، 40,000 تھے، کتنے تھے؟ کہتے ہیں جی اس وقت تو وہ کافر تھے۔ سمجھ آئی؟ تو میں نے کہا پھر کافر نے بھی کبھی نبی کا جھنڈا لگایا ہے؟ مجھے یہی بتا دیجیے۔ کافر بھی لائٹنگ کرے گا؟ آخر جی نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ جی ہم تو مسلمان ہیں۔ تو میں کہا پھر بندے کا پوٹ بار کافرانے کام کیوں کرنا، مسلمان والے کام کرنا۔ جی جناب، یہ آپ لوگوں نے ان کی یہ بھونڈی مثال سنی ہے، اتنی عجیب و غریب سی مثال دی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ بریلوی حضرات اکثر جلوہ گر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، رونما کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پیدائش کا لفظ یہ اکثر کھا جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی میں گوندے جا رہے تھے، اس وقت ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پھر ان کی بعثت ہوئی ہے، وہ جلوہ گر دنیا میں ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے یہ اتنی بری طرح پھنستے ہیں، اور یہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں 1,24,000 دفعہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر کراتے ہیں، اور پھر یہ ہمیں کہتے ہیں جی ہم ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اچھا، اب دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اس وقت مسلمانوں کی تعداد ہی کوئی نہیں تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کے بعد پھر جناب وہ بڑے ہوئے، جوانی تک پہنچے، ڈیڑھ عمر تک پہنچے، دعویٰ نبوت فرمایا، دعویٰ نبوت فرمانے کے بعد پھر لوگ ایمان لانا شروع ہوئے، پھر مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ تو کافر تھے، اور کوئی اکا دکا کوئی یکتاب پرست ہوں گے تو وہ کیسے جھنڈیاں لگاتے، وہ کیسے میلاد مناتے، وہ تو کافر تھے، کافر بھی کبھی کوئی جھنڈی لگائے گا، انہوں نے نہیں لگائی اس لیے ہم نے لگائی ہے۔ اچھا چلیں اسی بات کو لے کے آگے چلیں، اب آگے چلیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول بقول ان بریلوی ملا کے۔ اچھا، بلکہ ان کے نزدیک میں نہیں ہے، جو یہ میلادی ہیں ان کے نزدیک کی بات آپ کر لیں جو یہ میلاد مناتے ہیں، کیونکہ ان کے امام اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے نزدیک تو 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں، 8 ربیع الاول ان کی پیدائش کا دن ہے۔ اچھا، تو وہ جناب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، 2-3 کو یکتاب پرست تھے، یعنی جو خدا کو واحد مانتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے، جو بھی اس وقت عبادت کا طریق تھا اس کے مطابق وہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کسی نے جشن نہیں منایا، جھنڈیاں نہیں لگائیں، کیونکہ وہاں پہ لوگ ہی کم تھے، 2 4 10 15 لوگ تھے تو وہ کیسے کرتے۔ اچھا، اس کے بعد کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا، دعویٰ نبوت فرمانے کے وقت بھی کوئی مسلمان نہیں رہا تھا، کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ چلے آگے چلتے جائیں، 40 سال کی عمر میں دعویٰ نبوت فرمایا، اس کے بعد 50 سال کی عمر میں آپ یہ بتائیں کہ 10 سال میں کتنے لوگ مسلمان، کتنے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے،
اور ان 10 سالوں میں کتنی دفعہ میلاد کا دن آیا, 12 ربیع الاول کا دن آیا. آگے چلے جا, 61 سال کی عمر تک بتائیں, 11 سال, 62, 63 سال کی عمر ماشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی, اور 63 سال جو ہے وہ 40 کے بعد 23 سال بنتے ہیں. 23 سال دعوی نبوت رہا, 23 سال میں 23 بار میلاد آیا, 12 ربیع الاول آیا. کیا 23 سالوں میں کوئی مسلمان نہیں تھا؟ 23 سالوں میں کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا؟ اب تم یہ دلیل دے دو کہ ان 23 سالوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی نے بھی گھر پر جھنڈی لگائی ہو, گھر پر جھنڈا لگایا ہو, جلوس نکالے ہو, جشن منایا ہو, جھنڈیاں لگائے ہو, اور یہ اس طرح کے نعرے لگایا ہو, اور 12 ربیع الاول کے دن ایک دلیل تم دے دو, باقی دلائل کا ہم تقاضا نہیں کریں گے, ایک دلیل تم صحیح حدیث سے پیش کر دو, ہم مان دیں گے. آگے چلو, 30 سال خلافت کا دور رہا, خلافت رابعہ, خلفائے اربعہ کا دور رہا. اب یہ بتائے کہ 30 سال خلافت کے دور میں کیا کسی خلیفہ نے یہ دن منایا؟ 12 ربیع الاول کے دن منایا. کیا اس وقت بھی مسلمان نہیں تھے؟ کیا اس وقت بھی گنتی کے مسلمان تھے؟ آگے چلیں, ائمہ اربعہ کا دور آیا, 4 اماموں میں سے کس نے 12 ربیع الاول کو یہ دن منایا؟ اور اس کے بعد جناب جھنڈیاں لگائی, جلوس لگائے, جلوس نکالے, اور اس طرح کی یہ جو ملا حضرات ہلڑ بازی کرتے ہیں بریلوی حضرات, کیا کبھی کسی نے ایسا کیا؟ جب ایسا کیا ہی نہیں ہے تو جو دلیل مفتی صاحب آپ دے رہے تھے وہ تو آپ کے اوپر پلٹ کے آ گئی کہ اس وقت چونکہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ مسلمان کوئی نہیں تھا, بعد میں جو مسلمان ہوئے کیا ان لوگوں نے منایا؟ یہ تو کوئی تقریباً 600 سال کے بعد ایک ملک کا بادشاہ مظفر نام کا غالباً تھا, ظفر نام کا, اس نے یہ ریت اپنائی اور اس کو آفیشل طور پہ اس کو منایا, اور پھر بعد میں یہ عوام میں رائج ہوتا گیا. یہ اس کی چھوٹی سی اس کی یہ تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے. عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں اور عجیب و غریب قسم کی جناب یہ دلیلیں دیتے ہیں. قرآن اس سے بالکل خالی ہے, اس دلیل سے جو مولوی حضرات دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس کو عید کا نام بھی دے دیا, عید الاضحیٰ, عید الفطر, یہ 2 یہ عیدین ہے. اب یہ تیسری جو عید ہے ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے, اس عید کا کوئی کانسیپٹ نہیں, حدیث میں ذکر نہیں آتا کہ یہ جو ہے عید میلاد النبی. اب پہلے تو میلاد تھا, پھر میلاد النبی, پھر عید میلاد النبی بھی ساتھ لگ گیا. اب آگے آئے گا حور, عید میلاد النبی, اور آگے جناب وہ 7 شیطان کے چیلے اور یہ ماننے والے, اور ابھی پتہ نہیں کیا سے کیا کٹے کھولیں گے. ان لوگوں نے دین کو مذاق بنا دی ہے, دین کو ان لوگوں نے تماشا بنا دیا ہے, اور اس کے علاوہ ان کو اور کوئی بھی بات نہیں سوچتی. ان کو بس یہ پتا کہ ہم نے یہ تماشے کرنے ہیں, یہ ناچ گانے کرنے ہیں, اسی سے ہماری دال روٹی چلنی ہے, اسی سے ہم لوگوں سے چندہ بٹوریں گے کہ بھائی 12 ربیع الاول آنے والا ہے, ہم نے اس گلی کو سجانا ہے, تو برائے کرم چندہ جو ہے وہ دے دیں تاکہ بر وقت ہم لائٹنگ اور یہ کام کر لیں, اور یہ کام کرتے کرتے جناب جو ہم وہ ہے وہ 12 ربیع الاول سے پہلے سارے کام تیار کر دیں. جب تک 12 ربیع الاول کا دن ہوتا رہے گا یہ مولوی حضرات مناتے رہیں گے اس طرح, یہ بریلوی حضرات, اور جب تک یہ ہندو لوگ جو ہیں یہ دیوالی مناتے رہیں گے, اس وقت تک چائنا جو ہے وہ بھوکا نہیں مرے گا, کبھی بھی نہیں مرے گا. یہ چائنا کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں, چائنا کے جتنے بھی یہ کام, یہ بتیاں اور یہ مرچی اور یہ لائٹیں, یہ ساری چائنا سے تو آ رہی ہیں. چائنا کا کام اتنا سوکھا ہو رہا ہے, ان لوگوں کو تو یقین کریں کہ بیٹھے بٹھائے اربوں ڈالر مل رہے ہیں. ان کو پتا کہ بھائی یہ ایسی قوم ہے موجود ہے دنیا میں جو ہر سال دیپالی کے نام پہ اربوں روپے وہ جو ہے وہ جلس دیتی آگ میں. اور اس کے علاوہ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں, اور انڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں, بنگلہ دیش میں, نیپال میں, اور اس سے تقریباً 4-5 کنٹریز میں ایسے لوگ ہیں جو ہر سال لاکھوں روپے میں, جناب لاکھوں نہیں بلکہ لاکھوں ڈالر, خیال ہے لاکھوں ڈالر ایسے جناب لائٹوں میں, بتیوں پہ, پرچیوں پہ جناب وہ ضائع کر دیتے ہیں. ان کا کاروبار بھائی چل رہا ہے, جب تک یہ لوگ ہیں اس وقت تک ان کا کاروبار ٹھپ نہیں ہوگا, ان کا کاروبار چلتا رہے گا. اور انہوں نے بھی جناب پھر نئی نئی چیزیں لے کے آنی ہے. ایسے بھی جناب دیکھو رنگ برنگا گولا آ گیا جی, اے دیکھو بتی جناب بڑی گھوم دیجیے, اس بتی جو 5-7 رنگ نکل جائے جی, اے بتی لاؤ جناب, اے بتی لاؤ گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے.